ٹھیک ہے, جزاک اللہ خیر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کا انشاءاللہ تعالی ہمارا انٹریکٹیو سیشن جو ہے وہ اس سوسائٹی کے اندر ہم اسلام آباد میں جو کام کر رہے ہیں اس کے بارے میں ہے کہ ہمارا چھوٹا سا جو یہ کام ہے, اس کی جو ایفرٹ ہے, یہ کیسے شروع ہوئی اور اس سے آگے کیا نتائج اخذ ہو رہے ہیں, واٹ وی کین سی. سو ہم انشاءاللہ تعالیٰ تھوڑی سے آپ سے ریزلٹس بھی شیئر کریں گے. سو پرسنلی مجھے جہاں تک یاد ہے, ایون بچپن میں بھی اور بڑے ہوتے ہوئے, جو مجھے بہت تکلیف دیتی تھی چیزیں, وہ سب سے زیادہ یہ اس طرح کے بچے جو نظر آتے تھے اسٹریٹس کے اوپر, وہ ہوتے تھے. اور میں اسکول ایز اے اسکول چائلڈ میں کئی دفعہ جو ہے وہ کوڑا چننے والے بچوں کو اپنے گیٹ پہ رگ پہ بٹھا لیتی تھی, ان کو پڑھانے کی کوشش کرتی تھی. اور کوارٹر کے بچوں کو میں ایون پاکٹ منی سے ان کو پے کرنے کی کوشش کرتی تھی. لیکن میں یہ دیکھتی تھی کہ میں ریلیٹ نہیں کر پاتی تھی ان سے, I wasn't ever successful to get their attention or give them a good education, یا کسی طرح سے بھی نا مجھے لگتا تھا کہ میں ڈفرنس نہیں پیدا کر پا رہی. اور جب نمبرز اگر آپ دیکھیں تو ایسٹیمیٹڈ 22.8 ملین چلڈرن جو کہ 5 سے 16 سال کے ایج میں ہیں, وہ آؤٹ آف اسکول ہوتے ہیں, جو سڑکوں کے اوپر ہوتے ہیں. اب اس کے اندر کوئی بھی ہو سکتے ہیں, ٹریش پکنگ ہو سکتے ہیں, یا پھر یہ بھکاری ہو سکتے ہیں, یہ جو لیبررز ہوتے ہیں, یہ گھروں میں کام کرنے والے. اور پھر یہ کہ آپ یہ سوچئے کہ 44% ہے یہ ٹوٹل پاپولیشن کا, کہ اس ایج گروپ کی, کہ جو کہ اس وقت جو ہے وہ باہر ہے. 5 to 9 ایج کے 5 ملین بچے ہیں جو انرولڈ نہیں ہے اسکول میں. اور اب یہ تو بہت بڑھ گئی ہے, یعنی یہ فگرز 2017 کے ہیں, تو اب تو یہ اور بھی زیادہ بڑھ گئے ہیں. اور یہ 10 to 14 ایج کے جو ہیں جن کو فارمل ایجوکیشن نہیں ملی, وہ 11.4 ملین ہے. اور اب آپ یہ دیکھیے کہ اس سے آپ ریلیٹ کر پائیں گے کہ جو کہ اس طرح کے بچے پھر لوگوں کے ہاتھ چڑھ جاتے ہیں, پھر مختلف غلط کاموں کے اندر وہ انوالو ہو جاتے ہیں. سو سب سے بڑا جو ایشو ہے, میں سمجھ لیجئے کہ بگیسٹ پرابلم جو کہ ہمیں 10-12 سال لگے اس نتیجے پہ پہنچنے پہ, وہ آپ کو فوراً سے میں بتاتی ہوں کہ جو ایک بچہ کراس کر جاتا ہے اپنی اسکول انرولمنٹ کی ایج, یعنی جو کہ 5 سے 6 سال ہے, یا 5 سال ہے 4 سال, اب تو اور بھی کم ہو گئی ہے, 4 سال پہ اسکول لیتے ہیں. اگر اس کی وہ ایج نکل گئی تو پھر اس کے بعد بڑی عمر کے بچوں کو کوئی بھی اسکول میں داخل نہیں کرتا. اور اگر مثلاً بچہ 10 سال کا ہے, 11 سال کا ہے, اور اس نے کبھی بھی اسکول اٹینڈ نہیں کیا, تو کوئی اس کو نرسری کلاس میں نہیں بٹھائے گا. وہ کہیں گے جی اس کی ایج اتنی ہے, اس کی ایج اتنی بنتی ہے کہ اس کو 4 یا 5 کلاس میں ہونا چاہیے. اور اب وہاں پر وہ موٹی موٹی بکس ہوتی ہیں, وہ پورا انگلش اردو لمبا لمبا پڑھنا, سائنس, جیوگرافی, میتھس. تو وہ بچے جو ہیں جن کو ABC نہیں آتی, وہ کسی صورت چل نہیں پاتے اور ڈراپ آؤٹ ہی ہو جاتے ہیں اگر آپ ان کو کسی بھی اسکول میں داخل بھی کرائیں. اب بیسکلی سوشل سیکٹر کے اندر جب ہم کام کرتے ہیں نا, جب کچی آبادیوں میں, جیسے آپ نے میرے انٹروڈکشن کرایا کہ کچی آبادیوں میں اسکول, سو اٹس ناٹ ایز سمپل ایز وی تھنک, بیکاز یہاں پر لوگ بہت ونربل ہیں. جو لوگ کام کرنے جا رہے ہیں وہ بہت ونربل ہوتے ہیں. انپریڈکٹیبل اسکیڈول ہوتا ہے. کبھی آپ گئے تو بہت بچے ہوئیں گے, کبھی آپ گئے تو کوئی نہیں ہوئیں گے. آپ نے خواتین کا درس ارینج کیا تو کسی دن جو ہے وہ 100-200 خواتین وہاں بیٹھی ہوئی ہوں گی, کسی دن جو ہے وہ 4 خواتین ہوں گی. سو یو کینٹ مینج اور کنٹرول اینی تھنگ جب آپ کچی آبادی کے انوائرمنٹ کے اندر جاتے ہیں. پھر یہ کہ مثلاً ہم سب فیملی والے ہیں, آپ کو پتہ ہے, اینڈ جب ہم تجوید کی کلاس مثلاً کر رہے ہیں تو اوور اے لانگ پیریڈ آف ٹائم وہ بھی اتنا ایک چیلنج ہوتا ہے. یا کوئی تفسیر کی کلاس ہے, جو ایون دو ہم گھر کے انوائرمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہوں گے, کمپیوٹر سے ہی کر رہے ہوں گے, لیکن جسٹ امیجن کہ somebody who has to dedicate their time. سو اس طرح آپ کو ٹیم ممبرز تلاش کرنا اور اس کام کو لگاتار کرنا, یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے. اور کئی دفعہ جو ہے وہ مینٹل سٹریس والی کیسز آپ کے پاس آ جاتے ہیں.
اب سوسائٹی آپ دیکھیے کانسٹنٹلی ٹرانسفارم ہو رہی ہے, دیر سو مینی تھنگس کمنگ along, بہت ساری اور چیزیں نئی نئی آتی چلی جا رہی ہیں. آپ کو کچی آبادی کے ہی جو لوگ رہتے ہیں وہاں پہ ہی چینجز اتنی زیادہ نظر آ رہی ہیں. آپ کو سوشل میڈیا کے تھرو آپ کو نظر آتا ہے لوگ جو مختلف قسم کی ویڈیوز دیکھ دیکھ کے ان کا مینٹل لیول چینج ہوتا چلا جا رہا ہے. سو although all of these challenges are there, لیکن سب سے زیادہ ریوارڈنگ جو ہے نا, میں کہتی ہوں یہ ایک ایسی چیز ہے دیٹ از موسٹ ریوارڈنگ. اور اکثر اس کام میں جو بھی آپ کام شروع کرتے ہیں اس میں آپ کو نظر آتا ہے کہ there are so many strings that pull us down, اور آپ کو لگتا ہے کہ ہم کس طرح سے آگے جا سکتے ہیں, ہم کس طرح اوپر چڑھ سکتے ہیں, بیکاز ہر دفعہ ہم آگے جاتے ہیں اور کبھی کوئی ریلیٹیو سے, کبھی کوئی فرینڈ سے, کبھی بچوں میں سے, کبھی کوئی اور ایسی ایشوز آ جاتے ہیں, کبھی طبیعت خراب ہو جاتی ہے. سو آل دا ٹائم دیر آر اسٹرنگس پولنگ اس. اور میں ہمیشہ ایک چھوٹی سی اسٹوری سناتی ہوں ایک بچے کی کہ جو کائٹ اڑانا چاہتا ہے اور وہ چاہتا ہے اس کی کائٹ بہت اونچی اڑ جائے, لیکن وہ ہر دفعہ جو ہے وہ اپنی کائٹ کی اسٹرنگ کاٹ دیتا ہے. لیکن ہر دفعہ کیا ہوتا ہے کہ کائٹ اگر اسٹرنگ کٹ جائے گی تو کہاں جائے گی, نیچے آ جائے گی. سو اس کو اونچا اڑانے کے لیے جو ہے وہ اس کو کوئی یہ مشورہ دیتا ہے کہ تم اپنے اسٹرنگ جو ہے ایک تو اس کو اسٹرانگ کرو اور اس کو جو ہے اپنے سے کبھی بھی چھوڑو نہیں. نیور لیو اٹ اینڈ میک اٹ لانگر بٹ نیور لیو اٹ. سو یہ جو اسٹرنگز ہیں جو کہ ہمیں لگتا ہے کہ دے آر پولنگ اس ڈاؤن, we can always use them to go higher. ان کے ذریعے سے ہی ہم ہائر جائیں گے, ہمیں کاٹنا نہیں ہے ان کو. اپنے چاہے وہ ریلیٹیوز ہوں, چاہے ہمارے بچے ہیں, چاہے ریلیشنز ہیں, چاہے سوسائٹی کے ساتھ ہمارا ریلیشن شپ بنائے, ٹیم ممبرز کے ساتھ بنائے, ہمارے کام کے ساتھ بنائے. کوئی کام ہم نے شروع کیا ہے اس کو چھوڑنا نہیں ہے. we're never going to leave it, because ایک دفعہ اگر ہم اس کو چھوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں یا پھر یہ کہ ہم اس کو کنٹینیو نہیں رکھتے تو وہ فزل آؤٹ کر جاتا ہے اور وہ بالکل ٹوٹی پتنگ کی طرح نیچے آ جاتا ہے. سو پہلا لیسن ہمارے لیے کیا ہے کہ whenever we start something we commit to it and we never cut off the strings. چند آیات جنہوں نے مجھے بہت زیادہ ہیلپ کیا ہمیشہ, اور میں I keep coming back to these آیات جو کہ یہ میسج ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے, I would like کہ آپ کے ساتھ بھی میں شیئر کروں. الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو, کیا میں تم کو بتاؤں اس تجارت کا جو نجات دے گی تم کو دردناک عذاب سے. سو ہمارے لیے میسج ہے, ڈائریکٹلی اللہ تعالیٰ ہم سے بات کر رہے ہیں کہ ایسا ٹریڈ تمہیں بتا دوں, ایسا بزنس تمہیں بتا دوں کہ جو کہ تمہیں بہت بڑے عذاب سے نجات دے دے گا. تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. اور وہ تجارت, وہ ٹریڈ کیا ہے, بیسکلی وہ بزنس پلان کیا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ پر ایمان لاؤ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ اور جہاد کرو, اٹ موسٹ اسٹرگل کرو اللہ تعالیٰ کے راستے میں اپنے مالوں کے ساتھ, اپنی جانوں کے ساتھ. سو اپنے مال خرچ کرو, اپنی جانیں لگاؤ, خوب ایفرٹ لگاؤ. وہی جیسے ایک شعر بھی آپ نے سنا ہوگا نا, تو بچا بچا کے نہ رکھ سے, تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ جو شکستہ ہو تو قریب تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں. جتنا ہم اپنے جان کو کھپا کے لگائیں گے اس کے اندر اللہ تعالیٰ کو اتنا ہی پیار آئے گا ہم پہ. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون, یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے, تمہارے حق میں بہت اچھا ہے اگر تم جانتے ہو. اور اس میں ہوگا کیا پھر نتیجہ؟ يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم. اس کے نتیجے میں ہمیں کیا گفٹ ملے گا؟ وہ ہمیں سارے ہمارے گناہ معاف کر دے گا. وہ معاف فرمائے گا تمہارے لیے تمہارے گناہوں کو اور داخل کرے گا باغوں میں جن کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہیں, اور عمدہ مکانات, خوبصورت گھر ہوں گے رہنے کے لیے جو ہمیشہ کی جنتوں میں, یعنی وہاں سے ہمیں کبھی کوئی نکالے گا نہیں. اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے. دس از ون آف دا اونلی بگیسٹ سکسیس جو ہمیں مل سکتی ہے. وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب
وبشر المؤمنين. اور ایک اور چیز بھی جو تمہیں ملے گی جو تمہیں بہت اچھی لگتی ہے، تحبونہا، جو تم چاہتے ہو، اور وہ کیا ہے؟ نصر من اللہ، اللہ کی طرف سے ایک مدد ملے گی. اللہ تعالیٰ آپ کو کافی ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو قریب کی فتح دے گا، آپ کو کامیاب کرے گا ہر انڈیور میں جس کے اندر آپ اپنے آپ کو ڈالیں گے. اور اللہ تعالیٰ کیا کریں؟ وبشر المؤمنین، مومنین کو خوشخبری دے دیں کہ یہ سب ان کو ملے گا. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کے مددگار ہو جاؤ. کونوا انصار اللہ. سو دس از دا کی. یہ بیسکلی وہ چیز ہے کہ جو کہ ہمارے لیے سب سے بڑی موٹیویشن ہے اور ہماری مشن سٹیٹمنٹ ہے کہ اللہ کے مددگار ہو جاؤ. جیسے عیسیٰ ابن مریم نے حواریوں سے کہا تھا، اپنے ساتھیوں سے کہا تھا کہ اللہ کی طرف بلانے میں میرا مددگار کون ہے، تو حواریوں نے کہا نحن انصار اللہ، ہم اللہ کے مددگار ہیں، اللہ کے راستے میں آپ کی مدد کریں گے. فآمنت طائفۃ من بنی اسرائیل، تو بنی اسرائیل کے ایک گروہ نے ایمان قبول کیا، ایمان لے کے آئے، اور ایک گروہ نے کفر کیا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان لوگوں کی مدد کی جو ایمان لائے، اور ان کے دشمنوں کے مقابلے میں وہ غالب ہو گئے، ظاہرین. سو دے بیکیم ڈومیننٹ. تو اب ہم سب اگر دیکھیں کہ یہ جو ورلڈ ہے، دس ہول ورلڈ، دس یونیورس از لائک اے مشین، جس میں ایک انسان جو ہے، ہر انسان ایک پرزہ ہے، کوئی چھوٹا پرزہ ہے، کوئی بڑا پرزہ ہے. اور ہمارے لیے کیا ضروری ہے کہ جب ہم کہیں کونوا انصار اللہ یا نحن انصار اللہ، ہم اللہ کے مددگار ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی کائنات میں ہم اپنا جگہ تلاش کریں کہ ہم کون سی جگہ پہ فٹ ہوں گے. بالکل اسی طرح سے جیسے اگر ایک غلط گراری، غلط پرزہ فٹ ہو جائے اس مشین میں، تو وہ بہت شور کرنے لگتی ہے مشین، وہ صحیح نہیں چلتی، وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتی ہے. اسی طرح سے ہماری سوسائٹی اس وقت بہت سارے لوگ غلط پرزوں میں کی طرح جڑے ہوئے ہیں، ان کا کام کچھ اور ہے، وہ کر کچھ اور رہے. سو دے ڈونٹ فائنڈ دیئر پلیس، دے ڈونٹ فائنڈ دیئر پرپز ان دس یونیورس، اینڈ دیٹس وائی اس سوسائٹی میں ہمیں شور نظر آتا ہے، ہمیں پریشانی نظر آتی ہے، اسموتھ رننگ نہیں نظر آتی. پیپل آرنٹ ڈوئنگ واٹ دے لو ٹو ڈو. سو دے نیڈ ٹو نو کہ وہ کیا چیز ہے جو ان کو خوش کرتی ہے، ان کو سیٹسفائی کرتی ہے، اور اس کے اندر وہ جتنا بھی، اب یہ جو اگر اسموتھ گراری ہوگی اور بہت اچھی طرح اپنی جگہ پہ فٹ ہوگی تو جتنی بھی وہ چل رہی ہوگی وہ تھکے گی نہیں. لیکن اگر غلط جگہ ہوگی، فرکشن پیدا ہوگی، پھر لوگ جو ہیں، انسان، وہ چڑچڑا پن کا شکار ہوتے ہیں، اور وہ پوری سوسائٹی جو ہے وہ ڈیمیج سوسائٹی ہو جاتی ہے، جیسے یہ آپ مشین دیکھ رہے ہیں. سو میرا پرسنلی یہ ویو پوائنٹ ہوتا ہے کہ میں ہر ایک کو یہ اس جگہ پہ لے کے جا سکوں، ایسا طریقہ سکھا سکوں کہ دے کین فائنڈ دیئر رول اینڈ دیئر پرپز اینڈ واٹ دے نیڈ ٹو ڈو. سو ہمارا جو پرپز تھا وہ یہ تھا کہ اگر ہم سالو نہیں کر سکتے پرابلم، تو کیا ہم پرانے میتھڈز ہی تلاش کرتے رہیں، اسی پہ ہی لگے رہیں کانسٹنٹلی. بیکاز میں نے یہ دیکھا ہے کہ زیادہ تر لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ جب مثلاً دے سی پیپل دا چلڈرن آؤٹ آف اسکول، تو وہ بڑی اچھی ان کی فی پے کرتے ہیں، دین ٹیک دیم ٹو اسکولز داخلہ کرانے کے لیے. لیکن یہ کہ وہ اس پرانے سسٹم میں نہیں چل پاتے. اور بھی بہت ساری چیزیں میں نے نوٹ کی ہیں جو مختلف سوسائٹی میں حل کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، بٹ دے ڈو ناٹ ہیو دا سولوشن بیکاز دے آر ٹرائنگ اولڈ میتھڈس ٹو سالو دیز پرابلمس، جو کہ یوز کر چکے ہوئے میتھڈس، اور وہ کامیاب نہیں ہوئے. سو وی کیم ٹو دا کنکلوژن دیٹ وی شوڈ کم اینڈ وی شوڈ تھنک آف سم تھنگ نیو، کوئی نیا حل نکالنا چاہیے. سو پہلا اسٹیپ کیا تھا ہمارا، اور جو مجھے خیال آیا کہ رادر دین دوسروں کی طرف دیکھتے رہیں، دوسروں کی طرف نظر رکھیں کہ وہ آ کے ہمیں ہیلپ کریں گے.
ہم نے خود اللہ تعالیٰ کا مددگار سب سے پہلے I should volunteer, I should put myself there کہ I am there, اللہ تعالیٰ مجھ سے کام لے لے. نحن انصار اللہ, اللہ تعالیٰ ہم آپ کے مشن میں, آپ کے کام میں مددگار ہیں, ہم آپ کی مخلوق کی جو ہے وہ خدمت کرنے کے لیے یہاں پر تیار ہیں. پرسنلی اگر اسکول کی بات کی جائے تو انشاءاللہ یہ اسٹوری کے اندر میں شامل اکثر کرتی ہوں کہ I spent 8 months looking for somebody کہ جو اسکول کو چلائے, جس کا اسکول کا ایکسپیرینس ہو, کیونکہ میں نے تو آئی ٹی میں ماسٹرز کیا ہوا تھا, میرا اپنا پرسنل تو کوئی بھی ایکسپیرینس نہیں تھا. سو بہت سی پرنسپلز, ریٹائرڈ پرنسپلز, کتنے لوگوں سے جا کے میں ملی, اینڈ نو بڈی واز ریڈی. اینڈ دین مجھے ہماری الہدا میں ایک ٹیچر نے کہا کہ مہرین آپ خود شروع کرو, یو اسٹارٹ دس. سو میں نے خود ورک شاپس اٹینڈ کی آن ایڈمنسٹریشن, ہاؤ ٹو رن اسکولز, اور سرٹیفکیشن کی. اینڈ دین اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سولوشن دیا, اور یہ سولوشن جو ہے اس پہ الحمدللہ اتنا ایمان تھا کہ یہ کام کرے گا, بیکاز دس سسٹم از گوئنگ ٹو بی اسپیشلی ورکیبل فار چلڈرن آف ویریبل ایجز, خاص طور پر ایسے بچے جو کہ ایج لمٹ کراس کر چکے ہیں اسکول جانے کی. پھر ایسا سسٹم جو پروموٹ کرے گا بچوں کو, یعنی کہ if they attain the required reading writing skills تو ان کو پروموٹ کر دے گا. ضروری نہیں ہے کہ وہ ایگزام میں خوب نمبر لیں اور سارا کچھ کریں اور رٹ کے جو ہے وہ ایگزام دے دیں اور آتا جاتا کچھ نہ ہو, نہیں, ان کو چیک کریں گے ریڈنگ اور رائٹنگ سکلز کے اوپر, اور پھر ان کو آگے لے کے جانا ہے. ایسا سسٹم ہو کہ جو کمپلیٹلی اکوپ کر دے بچے کو اپ کمنگ چیلنجز کے لیے, ناٹ اونلی جسٹ ایجوکیشنل بٹ مورلز اینڈ ایتھکس, اور لوگوں کے ساتھ ڈیل کرنا. اب ہمارے بچے جیسے باہر ایگزام دینے کے لیے جاتے ہیں تو حیران ہو جاتے ہیں کہ یہ جزاک اللہ کہہ رہے ہیں بچے, سلام اتنا زیادہ کر رہے ہیں, اتنے مسکرا رہے ہیں, اینڈ دے آر سو amazed at this کہ آج کل تو ہمیں کہیں ایسے بچے نہیں نظر آتے. ہماری روبوٹکس کی ٹیم ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ, وہ ون کیے, لبنان گئے, وہ انٹرنیشنل کمپٹیشن میں ون کرنے کے لیے. وہاں پر 78 ٹیمز آئی ہوئی تھی مختلف کنٹریز کی, اور فرام آل اوور the world ٹیم آئی تھی. تو وہاں کے جو ججز تھے بار بار they were coming, بار بار وہ آ رہے تھے ہماری ٹیبل کے اوپر, بچوں کو پوچھ رہے تھے کہ آپ کہاں سے آئے ہیں, بیکاز اتنے انرجیٹک, اتنی خوشی سے, اتنے ایکسائٹیڈ اور سلام کر رہے. اور سو ایون دو دے بلونگ ٹو کچی آبادیز, بٹ ان کو ہم کسی چیز سے, ان چیزوں سے روکتے نہیں ہیں. اسکائی از دا لمٹ. تو اب شروع کیسے ہوا اس کا؟ 2007 میں کچی آبادی میں نے خود اکیلے اپنی میٹ کے گھر میں یہ کلاس شروع کی تھی. چند ایک بچے تھے جو گلیوں میں پھر رہے تھے, اور میری اس وقت سب سے چھوٹی بیٹی 1.5 سال کی تھی. سو اس کے ساتھ ہیلپ کے لیے میں نے ایک ہائر کیا تھا بچی کو, لڑکی کو. سو اس کو میں گھر چھوڑنے کے لیے جاتی تھی. ایک دن جب میں گھر چھوڑنے کے لیے گئی اور بچے نظر آئے تو میں نے کہا چلو میں تھوڑا سا ٹائم لگاتی ہوں تمہارے یہاں, گلی کے بچوں کو بلا لاؤ. ادھر سے جو ہے وہ گپ شپ سے یہ چھوٹی سی کلاس سٹارٹ ہوئی, اور آہستہ آہستہ میرے ساتھ فرینڈز نے کام شروع کیا. ہماری ویکلی کلاس ہوتی تھی, ہم نے چھوٹا سا ٹرنک رکھ لیا, اس کے اندر ہم نوٹ بکس اور بکس وغیرہ رکھ کے اس میں تالا لگا کے اسی کے گھر پہ رکھاتے تھے, اس کے کورٹ یارڈ میں کرتے تھے. اور پھر یہ کہ آہستہ آہستہ بچوں کی تعداد بڑھنا شروع ہو گئی. پھر جو ہے وہ ہمیں میڈ نے اپنے گھر میں فری آف کاسٹ ایک کمرہ دیا. اتنا بڑا دل ہوتا ہے لوگوں کا, اور وہ دیکھتی تھیں کہ وہ خود تو کام پہ چلی جاتی ہیں لیکن ہم لوگ جا کے ان کے بچوں کو پڑھاتے تھے. سو یہ ہماری پہلی کلاس ہے, اور یہ میرا آبادی میں سپٹمبر 2007 میں ہماری شروع ہوئی ود اے اسمال نمبر آف چلڈرن. اور پھر یہ ان کو ہم مختلف ایکٹیویٹیز کراتے تھے, گھر سے ہی چیزیں لے کے جاتے تھے, کلرنگ بکس, کلرنگ پینسل, وضو کرا رہے ہیں, اور ان کو ہم بزی رکھتے تھے. اور ایک ٹائم آیا جب اتنے سے کمرے میں 100 سے زیادہ بچے ہو گئے, ان لوگوں کو ہم عید پہ کپڑے وغیرہ دیتے تھے, کمیونٹی کلیننگ پروجیکٹ, ان سے ساتھ ہم بستیوں کو صفائی کرانا, ان کو گفٹس دیتے تھے, کون سب سے زیادہ پلاسٹک بیگز کلیکٹ کرتا ہے, میڈیکل کیمپس لگاتے تھے ہم, کیونکہ الحمدللہ ہمیں بہت سے ڈاکٹرز بھی والنٹیئر کرتے تھے. لیکن یہاں پہ پہنچنا بڑا ہمارے لیے مشکل ہو جاتا تھا, کئی دفعہ بارش ہو جاتی تھی, کیچڑ ہو جاتی تھی. سو اب یہ بچے جو ہیں ان کو ہم نے موٹیویٹ کیا کہ چلو فارمل ایجوکیشن, اسکول آنا ہے, اب اسکول آنا ہے, بیکاز سارا دن گلیوں میں نہیں بھاگنا آپ نے نا. سو اب
اتنے سارے سوالات تھے, کیسے اسکول کھلے گا, کون فنڈ کرے گا, اتنے پیسے لگتے ہیں, اور کوئی آئے گا بھی اسکول میں یا نہیں آئے گا, کہاں سے ٹیچرز آئیں گی, کیونکہ ہم لوگ تو میں خود پرسنلی الہدا میں فل ٹائم والنٹیئر کر رہی تھی, وہاں پہ کلاسز بھی پڑھا رہی تھی, تو میں تو 1-1.5 گھنٹے کے لیے اپنا ٹائم نکال کے یہاں جاتی تھی. ہمیں کہاں سے اسکول ملیں گے, بچے ملیں گے, ٹیچرز ملیں گی. سو ہمیں جو ہے وہ کسی نے یس نہیں کیا, اور میرے ساتھ 2 اور میری فرینڈس تھیں, اور ہم لوگ جو ہے نا وہ ہم نے پھر کہا کہ چلو خود ہی سے شروع کرتے ہیں کچھ. سو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس طرح ہیلپ کیا کہ F11 میں ہمیں گورنمنٹ اسکول میں پورا بلاک ملا, اور اس میں 5 کمرے تھے, خوب کھلے, روشن اور بہت خوبصورت صاف ستھرا یہ بلاک بنا ہوا تھا, نیا بالکل لگا ہوا تھا. اور بہت سی ہم نے, مجھے یاد ہے 4 مہینے تک ہم فیڈرل ڈائریکٹریٹ کے چکر کاٹتے رہے, فون کالز, لیٹرز بھیجتے رہے, اور فارملی کیونکہ پرنسپل اگریڈ کر رہی تھیں, انہوں نے کہا ٹھیک ہے اگر آپ کر سکتے ہیں تو آپ کر لیجئے. سو ہوا یہ کہ ہم نے گھنٹہ بانٹا, 1 گھنٹہ جیسے مثلاً میں پڑھانے جاتی تھی, پھر اس سے میرے آنے کا ٹائم ہوتا تھا تو ایک اور جو ہماری فرینڈ ہے وہ چلی جاتی تھی, پھر تو 3 گھنٹے تو اس طرح ہوئے. اور پھر فل ٹائم کے لیے ہم نے تھوڑے تھوڑے پیسے جمع کیے, کیونکہ ہم سب ظاہر ایسا نہیں تھا کہ ہمارے پاس جیسے کوئی بہت پیسے ہوں, امی کا بیک گراؤنڈ تھا. سو تھوڑی بہت اپنے تھوڑی پیسے کلیکٹ کر کے, سیونگ کر کے, ہم نے کہا کہ ایک جو ہے نا ٹیچر کو ہم فل ٹائم ہائر کرتے ہیں, اور وہ جو ہے نا صبح 7:30 بجے سے 2 بجے تک وہاں پر موجود رہیں گی. سو ہمارا پہلا بیچ تھا ان بچیوں کا. آپ حیران ہوں گے کہ اس میں سے کئی بچیاں جو ہیں آج انہوں نے بیچلرز کر کے ہمیں ایز ٹیچرز جوائن کر لیا ہے. سو یہ وہ تمام بچیاں جن کی امیاں جو ہیں وہ میڈس تھیں, گھروں میں کام کرتی تھیں, اور بہت سی ان میں سے بچیوں کو ہم نے لڑ کے, اور مطلب ان سے ہم نے ترلے کر کر کے ان کو, مدرس کو ہم نے کہا تھا کہ اسکول آپ بھیجیں, انشاءاللہ تعالیٰ آپ وہ نہیں ہوں گے نا, اس پہ آپ پریشان نہیں ہوں گے. لیکن ان کو یہ ہوتا تھا کہ اگر یہ اسکول چلی گئی تو میرے ساتھ کام نہیں کرائے گی. اور ہم نے پھر اپنا لوگو خود ڈیزائن کیا, مشن سٹیٹمنٹ ہم نے کونو انصار اللہ رکھی, اور پھر اس کے بعد واقعی ہمارا یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہمارے بچے اور ہم سب جو ہیں بس ٹیچرز وغیرہ سب کے سب جو ہیں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے مددگار بنے, اللہ تعالیٰ کے راستے میں جو ہے وہ مدد کرنے والے ہوں. آج ہمارے پاس ماشاءاللہ 1500 اسٹوڈنٹس ہیں, اور برانچز آل اوور اسلام آباد ہیں. یہ جب سلائیڈ میں نے ڈیزائن کی تھی اس کے بعد سے اور بھی برانچز آ گئی ہیں. اب الحمدللہ ہم نے ابھی لیٹلی ایک اسکول اور اڈاپٹ کیا ہے, نرسری کلاس سے میٹرک تک کا, اور وہ اسلام آباد کی جو فادر سب سے اینڈ کی آبادی ہے, جس سے ملک 3 گاؤں سے بچے چل کے آتے ہیں, وہاں وہ اکیلا ایک ہی اسکول ہے, اور ماشاءاللہ بہت بڑی بلڈنگ ہے. ادھر ہماری ابھی کنسٹرکشن چل رہی ہے کیونکہ سائنس کی کلاسز نہیں تھی, لیب بن رہی ہے. سو 2007 میں تو ایک جیسے آپ سمجھے میں نے کام شروع کیا, ایک میرے پاس لفافہ ہوتا تھا, لوگ پیسے دے دیتے تھے, I used to just put all the money in there, خرچہ جو ہو رہا ہوتا تھا وہ. سو آہستہ آہستہ پھر مجھے ہوا کہ اکاؤنٹ کھولنا چاہیے. 2009 میں پھر میں نے ساری ورکنگ کی کہ اس کو فاؤنڈیشن بنانا ہے. سو اس کا نام انٹرنیشنل فاؤنڈیشن فار ایجوکیشن امپاورمنٹ ان لرننگ رکھا. اور یہ مجھے یاد ہے میرے بچے تینوں اسکول گوئنگ تھے, چھوٹے چھوٹے تھے. سو آپ کو پتہ ہے دفتروں کے بڑے چکر ہوتے ہیں. سو میں تینوں بچوں کو اسکول سے پک کر کے وہاں چلی جاتی تھی, سارے مڈ بھرے ہوئے, اینڈ آئی یوزڈ ٹو سٹ دیئر کہ جب تک یہ جو ہے وہ نہیں رجسٹر ہوتا, نہیں سارے سگنیچر ہوتے. سو ایک سرٹیفکیٹ کو جو انہوں نے ہمیں دینا تھا فار دس فاؤنڈیشن رجسٹریشن, جس کو ایز NGO ہم نے رجسٹر کرا کے وہ کرنا تھا, اس میں مجھے 3 مہینے انہوں نے لگائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لیکن مدد بھیجی الحمدللہ. دیٹ واز ون آف دا ہیپیسٹ ڈیز ان آور لائف, جب ہمیں پتہ چلا کہ ہماری آرگنائزیشن رجسٹر ہو گئی ہے. اور اس کے بعد پھر ہم نے اکاؤنٹ کھولا, اس کا بھی کافی لمبا پروسیس, لیکن اللہ تعالیٰ نے کرا دیا. ابھی ہمارے پاس 16 برانچز ہیں, اور ہماری جو آرگنائزیشن ہے وہ رجسٹرڈ ہے, آڈٹ ہوتا ہے, اس کے اکاؤنٹس آڈٹ ہوتے ہیں. اور اس میں OSC ایسے آپریٹ کرتا ہے, OSC آؤٹ آف اسکول چلڈرن اسکول اس کا ہم نے نام رکھا ہے. آئی فیل جو ہے ہماری آرگنائزیشن کا نام ہے, NGO کا نام ہے, اور جو اسکولز ہیں ان کو آؤٹ آف اسکول چلڈرن اسکول OSCS کہتے ہیں. اور ان میں فارمل ایکسلریٹڈ پرائمری اسکول پروگرامز دیتے ہیں ہم. یہ فارمل اسکولز ہیں جس میں 1 سال میں 2 کلاسز ہوتی ہیں, اور یہ
ہم بجائے اس کے کہ پیسے ضائع کریں بہت ساری بلڈنگز بنانے میں یا ہائر کرنے میں، ہمارے پاس صرف 2 رینٹڈ فیسلٹیز ہیں. باقی ہمارے پاس ساری گورنمنٹ اسکولس کے اندر یا لوگوں نے جیسے کوئی وقف کی ہیں بنا کے گھر، تو ان کے اندر ہم اسکول چلا رہے ہیں. اور گورنمنٹ اسکول میں جیسے آپ کو پتہ ہے کہ بچے کم ہوتے ہیں، تو جو ان کے ایمٹی رومز ہیں، اور اس میں اب ہمارے پاس بہت اچھا نیٹ ورک ہے ڈیڈیکیٹڈ والنٹیئرس کا. میں پرسنلی چونکہ یونیورسٹیز میں پڑھاتی بھی رہی ہوں، سو فاس سے، نس سے، اسلامک یونیورسٹی سے ماشاءاللہ بہت سے والنٹیئرز آتے رہتے ہیں ہمارے پاس. پھر ہم فائنانسز جو ہیں وہ ایک اسپانسرشپ سسٹم کے تھرو اپنا کور کرتے ہیں. فرینڈز اور فیملی ممبرز، کمیونٹی ممبرز، اب جیسے مثلاً آپ لوگ ہیں، سو آپ پھر فیملی آگے سے آپ ان کو بتاتے ہیں. تو ہم لوگ نے کبھی بھی ایز سچ کوئی فارمل فنڈ ریزنگ نہیں کی ہے، نہ ہی ہم کسی آرگنائزیشن سے فنڈنگ لیتے ہیں. ہم لوگ صرف اور صرف کیا کرتے ہیں کہ جو نون لوگ ہیں، جو کہ جن کے اندر اخلاص ہے، صرف ان سے لیتے ہیں. اور ہماری کوشش یہ ہوتی ہے، ہم ان لوگوں کو کہتے ہیں یو کم اینڈ وزٹ دی اسکول، یو سی دی اسٹوڈنٹس، آپ ان کی پروگرس دیکھیں، اینڈ دین کم اینڈ جوائن اس ایز والنٹیئرز. اور پھر اسپانسرشپ اگر آپ کرنی ہے تو تب کریں جب آپ کا دل پوری طرح سے جو ہے نا وہ اس کے اوپر بیٹھ جائے. پھر اس کے علاوہ ہمارے مختلف آرگنائزیشنز کے ساتھ ایم او یو سائن ہے، جو کہ یہاں کے ہماری جیسی این جی اوز ہیں، ہماری جیسی آرگنائزیشنز ہیں. اس میں ہم نے ابھی تک کسی سے بھی فنڈنگ نہیں لی ہے، لیکن یہ کہ مثلاً یہ کہ ٹریننگز ہیں، یا پھر ٹیچرز ٹریننگ میں، یا پھر یہ کہ بچوں کو کچھ ٹری پلانٹیشن کا ہو گیا، یا اس طرح کی کچھ ایکٹیویٹیز ہیں، تو وہ. پھر اس کے علاوہ جو ہے وہ مثلاً پرووائڈنگ فائنینشیل ہیلپ اسسٹنٹ ٹو آر اولڈ اسٹوڈنٹس، جو کہ 5th کلاس کے بعد ہمارے پاس آؤٹ ہو جاتے ہیں بچے، ان کو ہم گورنمنٹ اسکولس میں داخل کراتے ہیں. سو ہمارا صرف ایک اسکول جو ابھی ہم نے لیٹلی اڈاپٹ کیا ہے 2 months ago، جو کہ میٹرک تک ہے، باقی اسکولس ہمارے 5th کلاس تک ہوتے ہیں. اب ہم نے کلاس 6 بھی شروع کر لی ہوئی ہے. سو یہ جو اسکولس ہیں ان سے ہم بچوں کو مین اسٹریم کر دیتے ہیں اور ریگولر اسکولس میں داخل کراتے ہیں. ان کی ساری جو فیس ہے اور ان کے یونیفارم وغیرہ سب ہم دیتے ہیں. اور پھر جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا، آڈٹ اور اکاؤنٹس وغیرہ سب ہوتے ہیں. اب میں تھوڑا سا آپ کو آپ کی ریلیشن سے بتاتی ہوں کہ اٹس سو ایزی کہ ہماری فائنانسز کو میٹ کرنا جب پوری کمیونٹی مل کے کرے تو اللہ تعالیٰ اتنی برکت ڈال دیتے ہیں. کیونکہ ہم یہ والے جو بھی اسپانسرشپس ہوتے ہیں نا، وی نیور یوز دیم ٹو بائی فرنیچر یا آفس کا یا کچھ. ہم سب والنٹیئرس ہیں، ہمارا کوئی بیٹھ کے کام کرنے کے لیے کرسی بھی نہیں ہوتی ہے. سو ہم صرف اور صرف بچوں کے اوپر اسپینڈ کرتے ہیں، ان کے ایجوکیشنل کاسٹ ساری میٹ کرنے کے لیے. اب آپ یہ دیکھیے کہ اسپانسرشپ فار 1 اسٹوڈنٹ فار 1 month، یعنی ایک بچے کی فیس جو ہے وہ صرف $10 ہے. اس میں سارے ایجوکیشنل ایکسپینسز میٹ ہو جاتے ہیں، ان کی جو ٹیوشن ہے، ان کی بکس ہیں، اسٹیشنری وغیرہ سب کچھ. پھر جیسے مثلاً اسپانسر 1 orphan. اب orphan child آئی فیل فار orphans کا جو ہمارا ہے پروجیکٹ، اس میں ہم orphans کو ان کے پورے منتھ کا راشن بھی سپلائی کرتے ہیں. سو جو فیملیز ان کو لک آفٹر کر رہی ہیں، سو پورے ایجوکیشنل ایکسپینسز along with food for 1 month پورا ڈرائی راشن سپلائیز ان کو دیتے ہیں. دس از جسٹ $35، جس میں پوری ایک آرفن کی کاسٹ کمپلیٹ ہو جاتی ہے ماشاء اللہ. پھر اس کے بعد اسپانسرنگ 100 اسٹوڈنٹس فار 1 day، مثلاً فوڈ ہے ان کا. سو ہمارا ایک جو ہے نا وہ یمی فوڈ ڈے ہوتا ہے ویک میں، تو اس میں بہت ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے، بہت ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے. تو دا چلڈرن آر سو ہیپی. چکن بریانی ان کو دی جاتی ہے، چکن پلاؤ دیا جاتا ہے، یا ایون مٹن وغیرہ. جب ہمارے یہ ہوتی ہے قربانی کی عید ہوتی ہے، سو واٹ وی ڈو از کہ ہم لوگ سب مل کے کچھ ایکسٹرا جیسے بکرے وغیرہ جو ہم نے قربانی کی ہے وہ رکھ لیتے ہیں، میٹ رکھ لیتے ہیں، اور اس کے بھی پھر ہم پلاؤ وغیرہ دیکھ والے کو دے کے. سو دیٹ از جسٹ $120، جس کے اندر 100 اسٹوڈنٹس جو ہیں دے گیٹ فوڈ فار 1 day. دین ابھی ہمارا جیسے ونٹرز آ رہے ہیں، بہت شدید ٹھنڈ ہو جائے گی. سو پوری ایک برانچ جس میں ہمارے بچے رینج کرتے ہیں سم ٹائمز 50 75 100 120، لیکن اس کی ایوریج پورے ونٹرز کے سویٹرز کی کاسٹ پوری برانچ کی جسٹ $250. سو
اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہم لوگوں نے الحمدللہ کاسٹ کو اتنا منیمم رکھا ہوا ہے کہ ہم بہت آسانی سے اف دا پیپل ہو آر ابراڈ وہ لوگ فائنینشیل ہیلپ کریں, سو وی ڈونٹ ایون نیڈ کہ ہم لوگ کوئی فنڈ ریزنگ کریں یا کچھ کریں. اٹس جسٹ 16 برانچز, اور میں یہ سوچ رہی تھی 1 برانچ جو ہے وہ مختلف کنٹریز میں ہم دے دیں اپنی کلاسز کو. سو الحمدللہ دیر سچ اے بگ ڈفرنس, جو کہ بہت چھوٹا سا جو ہے وہ ایک اماؤنٹ کونو انصار اللہ کے تحت جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے. اب تھوڑا سا آرگنائزیشن اسٹرکچر میں بتانا چاہوں گی آپ کو کہ یہ ہمارا پراپر اسٹرکچر کے تحت کوئی ہیپ ہیزرڈ نہیں ہے. سو ہمارے ایچ آر جو کوآرڈینیٹر ہیں, شی از ماشاء اللہ امیزنگ پرسن, فلی کوالیفائڈ, شی از اے پروفیسر اسلامک یونیورسٹی. بہت سی آرگنائزیشنز انہوں نے سیٹ اپ کی ہیں, اسٹیبلش کی ہیں. انہوں نے ہمیں 4 سال پہلے جوائن کیا ایز والنٹیئر, فل ٹائم والنٹیئر ہیں. سو all the hiring, firing, everything goes through her. یہ نہیں ہے کہ جی میں فاؤنڈر ہوں تو میں کسی کو بھی ہائر کر لوں گی, نو. ہمارا بہت اسٹرکٹ جو ہے وہ کرائٹیریا ہوتا ہے آف سلیکشن. اس کے بعد ہمارا 3 months پروبیشن ہوتا ہے. ہم ایسی نیڈی لیڈیز کو ہائر کرتے ہیں جن کا ایجوکیشن کا ایکسپیرینس بھی ہو ٹیچنگ کا, اینڈ دین ان کی فیملی اور بیک گراؤنڈ بھی بہت نیڈی ہو. سو اس میں ہمارے پاس آئی ٹی کے جو مینیجر ہیں, ہی از آلسو ماشاء اللہ این امیزنگ پرسن, بہت قابل ہیں. وہ آئی ٹی کے فرم میں, سو ہی از اے سافٹ ویئر ڈیولپر, لیکن وہ صبح پہلے ہمارے اسکول آ کے اسکول سے کام کرتے ہیں. جو ورک فرام ہوم ہے, ہی ورک فرام آور اسکول, فل والنٹیئر ہیں, اور وہ سارا آئی ٹی جو ہے وہ مینیج کرتے ہیں. ہمارے اکاؤنٹ سارے ویب کے اوپر ویب بیسڈ ہیں, اور جو آڈٹ وغیرہ ہوتا ہے سارا اور سب کچھ. ایکیڈیمکس کوآرڈینیٹر ماشاء اللہ یہاں بیریا کالج کی ریٹائرڈ وائس پرنسپل ہیں, انہوں نے اور بھی بہت سارے جگہ پر ٹیچ کیا ہوا ہے ماشاء اللہ. وہ ایکیڈیمکس کو دیکھتی ہیں. پھر لیزون آفیسر ہیں ہماری, یہ بھی ریٹائرڈ پرنسپل ہیں فرام فیڈرل گورنمنٹ اسکول. بہت ڈیڈیکیٹڈ ہیں, بہت ہی ڈیڈیکیٹڈ, اینڈ سارا فیڈرل ڈائریکٹریٹ کے ساتھ جو ہے وہ. سو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ کیا کہ فرسٹ آئی واز alone and I was doing all the things, and then اللہ تعالیٰ نے آہستہ آہستہ جو ہیلپرز دینے شروع کیے کونو انصار اللہ میں. تو وہی والی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر کام کے لیے ایک ہمارے پاس اسپانسرشپ کے کوآرڈینیٹر ہیں جو کہ ماشاء اللہ بہت ڈیڈیکیٹڈ ہیں. سو وہ شی لکس آفٹر آل دا اکاؤنٹس, اور ان کے پاس ساری اسپانسرشپس جاتی ہیں. پھر ہمارے پاس ہر اسکول میں ایک کوآرڈینیٹر ہوتی ہے, برانچ کوآرڈینیٹر, ٹھیک ہے, اور ان کو جو ہے سارے لک آفٹر کرتی ہیں ایک ایڈمنسٹریشن کوآرڈینیٹر ہیں, کوآرڈینیٹر اسکولس. سو میں پرسنلی یہاں پہ بھی کام کرتی ہوں, اور میرے ساتھ جو ہے میری ٹیم پوری کی پوری ہماری ہیڈ آفس میں ہے. اینڈ وی وزٹ برانچز, سو مختلف برانچز کے وزٹس ہوتے ہیں. اس کے اندر ہمارے پاس اسسٹنٹ برانچ کوآرڈینیٹر, ٹیچرز ہیں اینڈ ٹرینرز ہیں. سو الحمدللہ ان دس ویری آرگنائزڈ مینر ہمارا یہ کام چلتا ہے, اور اللہ کا شکر ہے اٹس اے ویری اسموتھ وے ان وچ. اور وہ ریگولر تو ایڈمنسٹریٹو ایشوز آتے رہتے ہیں, لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ہمارا الحمدللہ بہت زبردست یہ چل رہا ہے. دعا سے ہمارا اسکول شروع ہوتا ہے, پروٹیکشن دعا سے. پھر اس کے بعد ہماری ریڈنگ کے کارنرز ہیں ہماری مختلف کلاسز میں, برانچز میں, لائبریری سیٹ اپ ہوئی ہوئی ہیں. پھر ہماری قرآن ٹیچنگ تھرو ایپ ہے. آپ نے کیوٹر کا سنا ہوگا, ایک ایپ ہے جس میں آل اوور دا ورلڈ قاریز ہیں. ابھی انہوں نے ان کی فی ہوتی ہے فار حفظ اینڈ فار تجوید, لیکن ہمیں جو ہے وہ فری آفر کر رہے ہیں. سو ہماری تھرو دس آن لائن لرننگ ہمیں انشاءاللہ کیوٹر والے جو ہیں وہ فری پرووائڈ کریں گے تجوید بچوں کے لیے سکھانے کے لیے. اس کے علاوہ ہم نے کووڈ کے دوران میں بھی یہ انٹروڈیوس کرائے تھے تاکہ بچوں کو جو ہے وہ ہم تھوڑے تھوڑے بچوں کو بلوا کے, اس وقت کم ٹیچرز ہیں تو ہم اس طرح سے ان کو پڑھوا سکیں منیمم انٹریکشن کے ساتھ. پھر اس کے علاوہ انٹریکٹیو لرننگ ہوتی ہے ماشاءاللہ. ہماری ٹیچرز دے کیپ کمنگ اپ ود ریئلی امیزنگ آئیڈیاز ماڈلس کے تھرو, اور ایکچولی جو ہے جیسے مثلاً کوئی بھی چیز جو لرن کر رہی ہیں تو وہ سب چیزیں جو ہے وہ لے کے آتے ہیں. پھر کلاس آبزرویشن ہماری چلتی ہے, جیسے اب یہاں پر پیچھے مثلاً ہم لوگ بیٹھ کے ریگولر آبزرو کرتے ہیں کلاسز کو, بچوں کے ساتھ ٹیچر کے انٹریکشن کیا ہیں, اور پھر کوئی کسی قسم کی فزیکل ابیوز جو ہے وہ ہماری اسکول میں بالکل منع ہے. سو وہ کسی طرح ہم ٹالریٹ نہیں کرتے کہ اگر بچوں کو کوئی ڈانٹ رہا ہے یا
کوئی وہ کر رہا ہے. سو ہمارے پاس کئی دفعہ اسپیس کم ہو جاتی تھی تو ہم ایون ورانڈرز کو یوٹیلائز کرتے تھے, وہاں پر بھی کلاس کر رہے ہوتے ہیں ہم. لیگو روبوٹکس کی ہمارے یہ بڑی زبردست فیچر ہے ہمارے اسکولز میں, اور 2 ہماری برانچز میں ہماری ٹیمز کام کرتی ہیں. اور یہ جیسے میں نے آپ کو بتایا لیبنن بھی گئیں پچھلے سے پچھلے سال, لاسٹ یہ کووڈ کا ایئر تھا, اور اس میں آل اوور پاکستان یہ دے ون فرسٹ پرائز. حالانکہ اس ٹائم روٹس اینڈ بیکن ہاؤس سٹی اسکول اور پتہ نہیں کتنے اسکولس تھے, اور سارا جو ہے ڈیورنگ کووڈ بچوں نے پریپیئر کیا تھا. سو یہ آل تھرو کووڈ ٹائم لاک ڈاؤن میں آتے رہے اور ماشاءاللہ بہت محنت کرتے رہے, اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑا یہ آنر دیا کہ ہم پورے پاکستان میں فرسٹ آئے. اس میں والنٹیئرز آتے ہیں ہمیں روبوٹ مشن ٹریننگز دینے کے لیے بچوں کو, اور ایون ہماری ٹیچرز جنہوں نے کبھی لیپ ٹاپ کو بھی نہیں ٹچ کیا ہوتا, ایون وہ پروگرامنگ بھی سیکھ جاتی ہیں. بچے تو ویسے ہی ماشاءاللہ بہت جلدی سیکھتے ہیں. پھر آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز ہم لوگ اس پہ, ظہر کی نماز ہماری ہمیشہ صلاح جو ہے وہ جماعت کے ساتھ ہوتی ہے برانچز کے اندر. ریگولر کلاس روم کلیننگ بچے کرتے ہیں, اور الحمدللہ جیسے گورنمنٹ کے اسکولس جو ہمیں ملتے ہیں نا وہ اس حالت میں ملتے ہیں, بہت بری حالت, ٹوٹے ہوئے شیشے اور واش رومز ٹوٹے ہوئے, اور پھر اس کے بعد ہم صفائی کروا کے سب بہت مطلب ہمارا ایون خرچہ بھی ہوتا ہے. تو سم ٹائمز جو ہے وہ وہاں ایریا کے لوگ ساتھ شامل ہوتے ہیں, ہم لوگ الحمدللہ نیٹ اینڈ ٹائڈی کر کے بیوٹیفل کلاس رومز. اینڈ دین آفن سپورٹ پروگرام ہوتا ہے, کیونکہ اکثر جو ہے وہ اگر خدا نخواستہ بچوں کے پیرنٹس کی کسی کی ڈیتھ ہو جائے تو وہ ڈراپ آؤٹ ہو جاتے ہیں, رشتہ دار جو ہے نہیں کرانا چاہتے, ان کو پڑھانا نہیں چاہتے. سو ان کے لیے ایک انسینٹیو ہوتا ہے کہ پھر ہم راشن دیتے ہیں ان کو, ان کی ہیلتھ مانیٹر کرتے ہیں, ان کو سائیکولوجیکلی بہت اچھی انوائرمنٹ میں رکھتے ہیں. روبوٹکس کی ہماری ٹیم یہ جو لیبنن گئی تھی اس کے تھوڑی سی وہ ہے کہ یہ 78 تقریباً آئی تھنک ٹیمز تھیں جو 47 کنٹریز سے آئی ہوئی تھیں. سو اس میں ماشاءاللہ اس لاسٹ ایئر ہمارا نیشنل میں فرسٹ آئے. یہ چند پروگرامز ہیں, جیسے آؤٹ آف اسکول چلڈرن ہے ہمارا ایجوکیشن کا, آفنس پروگرام ہے, ہنگر ہے, ہیلتھ ہے جو آئی فیل کے انڈر آ رہا ہے. ہماری اپنے فیس بک اکاؤنٹس ہیں, ویب سائٹس ہیں, اور یہ اوور دا ٹائم اس وقت تک جو ہے وہ ماشاءاللہ ہمارا الحمدللہ کافی کچھ ہو چکا ہوا ہے. ہم لوگ جو ہے فری بکس کے لیے کافی اسٹرگل کر رہے ہیں کہ ہمیں بکس خریدنی نہ پڑیں, بکس ہمیں ایف ڈی سے مل جائیں. پھر اس کے علاوہ ہم چاہتے ہیں کہ کوئی سینٹرل لوکیشن میں ہمارے پاس اسکول بلڈنگ ہو جہاں کہ ہم اپنے بچوں کو سارے اسٹوڈنٹس کو اکٹھے ہوسٹ کر سکیں. بھی ہمارے ریسورسز بہت ویسٹ ہوتے ہیں, بیکاز پورے جو ہے نا اسلام آباد میں ہم جو پھیل کے کام کر رہے ہیں, ہمیں دل ہوتا ہے کہ ایک سینٹرل جگہ ہو اور باقی ساری ہمارے فیڈر برانچز ہوں جو کہ مین جگہ میں بچے سارے آئیں بیسک, اس کے ساتھ تو ہم اگلی کلاسز خود پڑھائیں بچوں کو, کیونکہ جب یہ اور سکولز میں جاتے ہیں تو بہت سے بچے جو ہیں وہ ڈراپ آؤٹ ہو جاتے ہیں. اور آپ حیران ہوں گے کہ یہ ٹیچرز کے ابیوز کی وجہ سے جو اور سکولز میں, گورنمنٹ سکولز میں ہائر کلاسز میں ابیوز ہوتی ہے ان کی, بیکاز وہ ذرا ایج کے بڑے ہوتے ہیں یا قد میں بڑے ہوتے ہیں. تو ہمارا مختلف یہ اس طرح کا ایک پروجیکٹ کا ہے کہ سینٹرل لوکیشن میں ہم یہ اپنے مختلف سکول سے رینٹڈ ہومز اور مختلف جگہ پہ آل اوور اسلام آباد جو ہے وہ جو کلاسز ہیں وہاں سے ہم مین سینٹرل لوکیشن میں لے کے آئیں. یہاں پہ ہمارے پاس ماشاءاللہ ٹیچرز کا ٹریننگ پروگرام بہت اسٹرانگ ہے. سو وی وانٹ کہ اگر سینٹرل لوکیشن میں ہمارے پاس جگہ ہوگی کہ ہم ایک کھلی جگہ پہ اس کو آڈیٹوریم میں کر سکیں. سو ڈاکیومنٹری آپ لوگ دیکھ چکے, کوئی اگر آپ کے